أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. پہلی محرم الحرام ہے، چلیں آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں توسل پیش کرتے ہوئے سب مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد محمد فرجهم. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل فرجهم. عشرہ محرم الحرام 1442 ہجری. موضوع ہے نور کا اتباع، ظلمات سے براعت. ماشاءاللہ. اس لیے کہ یہ ولایت اور براعت دونوں ہمیں کمال تک لے جاتے ہیں. بے شک نور کا اتباع بھی ہمیں کمال تک لے جاتا ہے، ظلمات سے براعت واہ واہ، یہ عقیدہ بھی ہمیں کمال تک لے جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا. بے شک اس کا تعلق کسی ذاتی وابستگی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے وفا کی ہے. واہ، اور اللہ کے دین کا مطلب کس نے رحمت للعالمین سے وفا کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ امیر المومنین سے وفا کی ہے، کس نے سیدۃ النساء العالمین سے وفا کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کس نے سیدہ شباب اہل الجنہ سے وفا کی ہے. بے شک سبحان اللہ. ہمارے یہاں رشتہ داریاں اہم نہیں ہیں، اگر رسول کا سگا چچا بھی ہے تو تبت یدا ابی لہب وتب. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. برائے عظمت ائمہ طاہرین بلند تر صلوات. اللہم صل علی سبحان اللہ. رشتہ داریاں اہم نہیں ہیں، اگر ابو سفیان کی بیٹی بھی ہے لیکن اس نے اگر رسول سے وفا کی ہے تو ہمارے لیے محترم ہے. واہ، تو خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے نصیب میں
ولایت اور براءت کا عقیدہ رکھا ہے، اور بے خدا شک۔ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے نصیب میں بطور رزق آزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو رکھا ہے۔ سبحان اللہ، رزق فقط کھانے پینے کا نام نہیں ہے، ہر وہ شے رزق ہے کہ جو کمال کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ، بے شک، پھر سے اسے غور فرمائیے گا، ہر وہ شے رزق ہے کہ جو آپ کے کمال مادی و معنوی کا ذریعہ بن جائے۔ بے شک، لہٰذا آپ کا لباس اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، روز اول شیر مادر اللہ کا رزق ہے، سبحان اللہ، کانوں سے سننے کی صلاحیت اللہ کا رزق ہے، بے شک، آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت اللہ کا رزق ہے، دماغ سے سوچنے کی صلاحیت اللہ کی جانب سے رزق ہے، حب علی ابن ابی طالب رزق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ذکر علی ابن ابی طالب رزق ہے، بے شک، اس لیے کہ کمال کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ رزق ہے کہ جس سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، سورہ روم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا ہے کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار پہ ذرا غور تو کرو، کیف یحیی الارض بعد موتها، اللہ کیسے ایک مردہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس آیت کی تعویل میں جا کر دیکھیے گا، مردہ زمین اللہ زندہ کرتا ہے، یہ اس کا ظاہر ہے۔ باطن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام کے ذریعے سے مردہ ضمیروں کو اور مردہ دلوں کو زندہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، اپنی سبحان حجت کے اللہ، ذریعے سے اللہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ مل کے اور صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد۔ دیکھو کہ اللہ کیسے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ دیکھیے خود ایتھسٹ کو یہ آیت بہت عمدہ جواب ہے۔ اگر وہ یہ سوال کرے کہ ہمارے مرنے کے بعد خدا ہمیں کیسے زندہ کرے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اللہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات پر قادر ہے، زمین بھی اس کی مخلوق ہے، انسان بھی اس کی مخلوق ہے۔ جیسے وہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، وہ انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، ایک جوان مر گیا تھا، قاتل کا پتہ نہیں تھا، کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، قاتل کیسے پتہ چلے گا؟ کہ گائے کو ذبح کرو، سورہ بقرہ میں پورا واقعہ اسی پر سورہ بقرہ کا نام ہے۔ گائے کو ذبح کرو، اور جب گائے ذبح ہو جائے گی تو ظاہر ہے وہ مردہ ہو جائے گی، اس کا گوشت لو۔ اس واقعے کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا، شاید آئندہ کسی مجلس میں کسی حوالے سے اس کی تفصیل بھی تھوڑی سی عرض کر دوں، کہ اس کا گوشت لو، اس مردے پہ لگاؤ۔ یہ اللہ کی قدرت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یعنی دو مردے ملیں گے تو ایک زندہ وجود میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گائے بھی مردہ، وہ انسان بھی مردہ، دو مردے ملیں گے، اللہ زندہ کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے سورہ فاطر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، کذالک النشور، ہم تمہیں اسی طریقے سے قبروں سے اٹھائیں گے۔ واہ واہ یہ واہ، مثال تمہارے سامنے ہے۔ سورہ یاسین میں فرمایا آیت نمبر 80 میں، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، کہ وہ سبز درخت، اللہ اسی سبز درخت سے آگ کو خلق کرتا ہے، فاذا انتم منہ توقدون، تاکہ تم اس آگ کو روشن کر سکو۔ دیکھیں سبز درخت وجود میں آتا ہے پانی کی وجہ سے، صحیح، وہ سبز درخت کے جو پانی کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، اللہ اس سے آنکھ کو نکال لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی قدرتوں پہ تو ذرا غور کیجیے، خدا کی آیات پہ ذرا غور کیجیے، یہ سب رزق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر سورہ روم آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردہ سے، میت سے حی نکال لے، حی سے میت نکال لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یخرج الحی من المیت، وہ میت سے حی نکالتا ہے، مردہ سے زندہ، ویخرج المیت من الحی، وہ مردہ سے زندہ نکال لیتا ہے، ویحیی الارض بعد موتها، پھر کہا، اور اسی طریقے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ شک آ رہا ہے، کل ہماری بات اس پر ہوئی تھی کہ لائف آفٹر ڈیتھ، اگر کسی کا اس لائف آفٹر ڈیتھ پر تصور ہے تو اس کی زندگی کی پلاننگ بالکل مختلف ہوگی۔ تو یہ جو زندگی بعد از موت، اس پر شک ہے، تو وہ زمین کو دیکھے کہ اللہ مردہ زمینوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں تو مردہ سے زندہ نکال لیتے ہیں، زندہ سے مردہ نکال لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اللہ کہتا ہے ہم اسی طریقے سے تمہیں اپنی قبروں سے نکالیں گے۔ سبحان اللہ نے سبحان اللہ، جب یہ سورہ روم میں ارشاد فرمایا، اس کی تفسیر امام علیہ السلام نے یہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ حی سے میت، میت سے حی نکالتا ہے۔ بہت غور فرمائیے گا، امام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ مومن سے کافر نکال لیتا ہے، کافر سے مومن نکال لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔
خالق آل محمد صلوات. اللهم سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ یہ پیغام پہنچ رہا ہے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے. اور کینبرا میں تو امام حسن سینٹر میں مومنین وہاں خود فرش عذاب پہ بیٹھ کے اس مجلس کو سن رہے ہیں اور ہزاروں سامعین مختلف پلیٹ فارمز پہ اس مجلس کو سن رہے ہیں. تو ہم امام کی حدیث آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتے ہیں اور آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا. امام نے کہا جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مردہ سے زندہ نکالتے ہیں زندہ سے مردہ نکالتے ہیں, اس سے مراد اللہ کی یہ بھی ہے کہ مومن سے وہ کافر نکال لیتا ہے, کافر سے مومن نکال لیتا ہے. کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ. نوح علیہ السلام کی مثال سامنے ہے نا, اولو العزم نبی. سبحان اللہ. نوح اولو العزم نبی, بیٹا کیا ہو گیا؟ کافر. دوسری مثال بھی دے دیتا ہوں, محمد ابن ابی بکر. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ سبحان اللہ. کیا کہنے کے بعد بھائی تو مثال سامنے, مل کے صلوات اور بھیجتے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیا کہنے کے بعد, سبحان اللہ. دونوں تاریخ سے مثالیں موجود ہیں نا, اس لیے تو ہم نے کہا کہ ہمارا رشتہ داریوں کی حیثیت نہیں ہے, حیثیت اس بات کی ہے کہ علی سے وفا کس نے کی ہے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. بھائی میں نے تو اب یہ مثال دے دی, اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کون کس کے لیے کیا مثال لے لیتا ہے. سبحان اللہ. اظہار محبت امیر علی علیہ السلام صلوات. سمجھ میں آ رہا نا, نور کا اتباع, نور کے اتباع میں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی, اس لیے رشتہ داری کی کوئی حیثیت نہیں. جو علی سے وفادار ہے وہ اپنا ہے. چاہے دنیا کے کسی کونے میں کسی حصے میں رہتا ہو, کسی قبیلے سے تعلق ہو, کسی رنگ کا ہو, کسی نسل کا ہو, سبحان اللہ. جو علی سے وفادار ہے وہ اپنا ہے. بے شک. حسین کی مجلس نے ہمیں درس دیا ہے, بے شک. کربلا نے ہمیں درس دیا ہے. بڑے بڑے خاندان والے بڑے بڑے نام وہ یزید کے لشکر میں تھے, اور ایک جان غلام حبشی, اس کا ذکر آج تک حسین کے ساتھ ہو رہا ہے. تو جو ولایت علی سے وفادار ہے ہم اس کے خادم ہیں, اور جو علی کی ولایت سے وفادار نہیں ہے تو چاہے ممبر پر سیاہ امامہ پہن کر بھی آ جائے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا کہنے ہیں بابا. امیر المومنین بلند تر صلوات. سلامت رہے. بھائی جو ولایت علی سے وفادار نہیں وہ چاہے ممبر پر امامہ پہن کر آ جائے, ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. اور میں اپنے سارے مولائی بھائیوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں میں امام حسین علیہ السلام کا بہت ادنا سا ذاکر ہوں, میری اس بات کو ایک درخواست سمجھ کے قبول فرمائیے گا. وہ یہ کہ نہ ٹوپی سے اندھی محبت کرو, بھائی یہ معاملات مجالس امام حسین ہی میں حل ہوں گے نا, اور کہاں حل ہوں گے. میں اپنے مولائی بھائیوں سے سب سے کہنا چاہوں گا کہ نہ ٹوپی سے اندھی محبت کرو, نہ امامے سے کھلی نفرت کرو. کہ کچھ افراد کے اعمال کی وجہ سے امامے سے بعض لوگ نفرت کرنے لگے, کہ جہاں امامہ نظر آیا کہ بھائی نہیں یہ تو کسی اور ہی بات کو آگے پہنچائیں گے. نہ ٹوپی سے کھلی اندھی محبت, نہ امامے سے کھلی نفرت. دونوں لباسوں میں حق والے بھی ہیں اور غدار بھی ہیں. دیکھیں نظریات سن کر فیصلہ کیجئے, نظریات سن کر فیصلہ کیجئے. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو فقیہ کی ولایت تو بہت پڑھے لیکن علی کی ولایت نہ پڑھے تو مت سنو ایسوں کی مجلس. سبحان اللہ. اظہار ولایت امیر علی علیہ السلام صلوات.
محمد صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کیا کہنے بہترین پیغام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی سلامت رہیں بابا. بھائی کیونکہ یہ تھوڑا سا فیڈ بیک آ رہا ہے، اس کو اگر آپ بند کر دیجیے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے چونکہ مختلف شہروں میں مجلس سنی جا رہی ہے تو تھوڑا 15-20 سیکنڈ کے فرق سے لوگوں کے فیڈ بیک آتے ہیں، لیکن خیر ہم بھی اس کا انتظار کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ غدیر کی سنت ہے. جو آگے چلے گئے تو ان کو پیچھے بلایا گیا. تو جو آگے چلے گئے تو ان کو پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تو ان کا انتظار کیا گیا. علی مرکز ہے نا. ہم یہ بات کی وضاحت اور بھی کر دوں آگے. دیکھیں تمام فقہا ہمارے سروں کا تاج ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ان کے دم سے تشیع آج باقی ہے. پیغام تشیع آج فقہائے کرام آپ تک پہنچاتے ہیں. قال الباقر کیا ہے، قال الصادق کیا ہے. نہ آپ کے پاس شاید زندگی میں اتنا وقت ہوگا، نہ اتنی سمجھ، نہ صلاحیت کہ آپ قرآن کی 6666 آیتوں کو پڑھ سکیں اور 60,000 حدیثوں کو دیکھ سکیں، ان کے راویوں کو پرکھ سکیں، علم رجال کو پڑھ سکیں. 10 علوم کو حاصل کرتا ہے انسان، تب جا کر کوئی مجتہد اور فقیہ بنتا ہے. تو یہ تمام فقہ ہمارے سروں کا تاج ہے بلا شک. جی بے شک. لیکن جس کی ولایت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، وہ فقیہ کی ولایت نہیں، وہ علی کی ولایت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بعض لوگ ہیں جو اپنی تقریروں کو کر کے خود مجتہدین کو گالیاں پڑھواتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ سینس میں ہو کے بات نہ کریں. دیکھیں بس میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ انشاءاللہ میسج ہے جو پہنچ جائے گا کہ علی کو علی کہو، اللہ نہ سمجھو. اور کیجئے گا، علی کو علی کہو، اللہ نہ سمجھو. فقیہ کو فقیہ کہو، علی نہ سمجھو. ہر ایک کے حفظ مراتب ہے. ہم تو خود مجتہدین کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ہیں، ان کے درس میں جا کر استفادہ کرنے والے ہیں، ان کی تقلید کرنے والے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. لیکن جس طرح کی تقریر اگر ایسی ہو رہی ہو کہ ذرہ برابر بھی یہ شائبہ مل رہا ہو کہ بھائی مجتہد یہاں پر ہے نیچے اور امام تھوڑا اس سے اوپر، بس اتنا فرق رہ گیا. کیا کہنے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا آپ نے میرا اشارہ کتنا دیکھا، لیکن حال پہنچ رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اتنا فرق رہ گیا تو یا تو وہ امامت کی الف کو بھی نہیں جانتا ابھی، یا کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. کیا کہنے. جس پر ابھی میں کوئی تفسیرہ نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں ایک مجتہد ہوتا ہے 50-60 سال کی زحمتوں کے بعد جا کے مجتہد بنتا ہے، اسی لیے ہمارا سلام ہے اس پر. 10 علوم سیکھتا ہے. تو مجتہد وہ ہے کہ، اور وہ بھی اگر کوئی عالم بن جائے 50-60 سال بعد، وہ بھی آسان نہیں ہے. فقط آیت اللہ لکھ لینے سے کوئی مجتہد تھوڑی ہو جاتا ہے. جب تک کہ اس استنباط کے مقام تک نہ پہنچے کہ وہ کلام ائمہ سے حکم خداوندی کو اخذ کر سکے. اس کا اپنا ایک پورا پروسیس ہے حوزہ علمیہ میں. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی محنتوں اور زحمتوں کے بعد وہ 50-60 سال کے عرصے میں جا کر اجتہاد کے درجے پہ پہنچتا ہے یا وہ مرجع تقلید بنتا ہے. تو آپ نہ ملائیے اس ترتیب میں ان ہستیوں کے ساتھ کہ جو شکم مادر میں بھی ہوں تو اپنی ماں سے کلام کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنے. بر محمد اہل بیت محمد صلوات. سبحان اللہ. دیکھیں اتنی ہلکی صلوات پہ تو میں آگے نہیں بڑھوں گا، ذرا مل کے ایک حیدری صلوات دیتے محمد والے محمد. امام وہ ہے کہ جو ماں کے شکم میں ماں سے بات کر رہا ہوتا ہے، فقط بات نہیں کر رہا ہوتا، امام ان کی ہدایت کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. بھائی آپ کیا نہیں جانتے کہ عرب کی عورتیں فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ سے پوچھا کرتی تھیں
کہ جب رسول اللہ تشریف لاتے ہیں تو آپ بلند کیوں ہو جاتی ہیں؟ آج میری بات پہنچ سکے. جبکہ آپ تو چچی ہیں، وہ بھتیجے ہیں، تو انہیں آپ کا احترام کرنا چاہیے. آپ چچی ہوتے ہوئے، دنیا کے رشتے میں ایک بلند مقام ہوتے ہوئے بھی اپنے بھتیجے کے لیے کھڑی کیوں ہو جاتی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کا جواب یہ تھا کہ یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے یہ مجھے محمد کے سامنے بیٹھنے نہیں دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا یہ بچہ. اور عرب کی عورتوں نے سمجھا کہ یہ تو اپنی طرف سے ایک بات بنا رہی ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ بچہ بیٹھنے نہیں دیتا. تو انہوں نے یہ ارادہ کیا. حضرت مرحوم قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ، ان کی تقریر سے استفادہ کرتے ہوئے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ عرب کی عورتوں نے یہ پلان بنایا کہ اب جب حضور تشریف لائیں گے تو ہم فاطمہ بنت اسد کو پکڑ کر رکھیں گے، اٹھنے نہیں دیں گے. اور جیسے ہی حضور آئے تو علی کی شیر دل ماں اس انداز سے اٹھی، شیر خدا کی ماں. ایک خاتون دائیں جانب گری، ایک بائیں جانب گری، ایک آگے گری، ایک پیچھے گری، اور پورے وجود کے ساتھ احترام کیا حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے سرکار ختمی مرتبت کا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علی شکم مادر میں ہو تب بھی عرب کی عورتیں مل کر علی کا مقابلہ نہ کر سکیں. میدان جنگ میں کوئی عورت علی کا مقابلہ کہاں سے کر لے گی؟ بزور بازوئے پرزور حیدری صلوات. سبحان اللہ. کیا کہنے، باتیں پہنچ رہی ہیں اب تک. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کی رحمت کے آثار میں سے وہ امام کے وجود کے ذریعے سے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، جیسے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. اچھا، وہ بھی بات یہ ہے کہ جب بارش برستی ہے مردہ زمین پر تو وہ زندہ اسی صورت میں ہوگی کہ جب کم سے کم اتنی ظرفیت اس زمین میں ہو کہ بارش کے قطروں کو جذب کر سکے. کیا کہنے سبحان اللہ. میری بات پہنچ سکے. کم سے کم بارش میں اتنی ظرفیت تو ہو کہ وہ زمین میں اتنی ظرفیت تو ہو کہ بارش کے قطروں کو اپنے وجود میں لے سکے. اگر وہ مردہ بھی ہے تو زندہ ہو جائے گی وہ زمین. ویسے ہی ذکر علی ابن ابی طالب کا معاملہ ہے. ذکر علی سے دل زندہ ہوں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ دل میں حسد کی نجاست نہ ہو علی سے. سبحان اللہ. بے شک اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں. بے شک بے شک. دکھ درد کی کوئی حد نہیں یا علی مدد، دکھ درد کی کوئی حد نہیں یا علی مدد، حاسد کریں ہزار حسد یا علی مدد. سبحان اللہ. سرکار مشکل کشا بلند تر سلام. اللہم صلی علی محمد. حاسد کریں ہزار حسد یا علی مدد. اب جو میں باتیں عرض کر رہا تھا، کھانے لگی ہے دل کو عقائد کی یہ گھٹن، دنیا میرے لیے ہے لحد یا علی مدد. سبحان اللہ. معاملے کے صحیح صراط مستقیم پر رہوں، نہ کوئی نصیریت کی طرف جائے نہ تقصیر کی طرف جائے. صراط مستقیم علی ابن ابی طالب. اپنی معاشیات کا ضامن تیرا ہی در، میری طلب ہے تیری رسد یا علی مدد. یا علی مدد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا علی. سبحان اللہ. بالخصوص ان حالات میں امیر المومنین کو ہدیہ کرتے ہوئے تمام مومنین کے وسعت رزق کے لیے جہاں جہاں تک یہ مومنین سن رہے ہیں، مل کے بآواز بلند صلوات بیتے محمد و آل محمد. پہنچ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری طلب ہے میری رسد، میری طلب ہے تیری رسد یا علی مدد. سدرا پہ جا کے بھی تیری پاپوش ہی ملی. کیا کہنے بھائی، سدرا پہ بھی پہنچ جاؤ تو علی کہاں ملنے والا ہے. واہ واہ واہ. بے شک. سدرا پہ جا کے بھی تیری پاپوش ہی ملی، تھکسا گیا شعور کا قد یا علی مدد. سبحان اللہ. تھکسا گیا شعور کا قد یا علی مدد. ایسا ازل سے عشق علی مل گیا مجھے، کہتا رہوں گا تاب ابد یا علی مدد. کہوں گا تاب ابد یا علی مدد. گنتی کروں میں تیرے فضائل کی کس طرح، تو ہے عظیم
کم ہے عدد یا علی مدد. کیا علی مدد، کیا کہنے. واہ واہ. نعرہ حیدری، خوشنودی ممدوح کائنات علی علیہ السلام صلوات. اللہم صل علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. ساتھ ہی ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کے بھی کچھ مصرے آپ کو سنا دوں تاکہ وہ مقصد پورا ہو جائے. بسم اللہ. انہوں نے بہت خوبصورت لکھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ کس سے پوچھوں، علی کی مجلس، علی کا ماتم، علی پہ رونا، یہ سب روا ہے، یہ سب بجا ہے، مگر بتاؤ یہ کس سے پوچھوں. علی کی سیرت، علی کا سجدہ، علی کا مقصد ہمارے لوگوں میں کیوں نہیں ہے؟ جواب دے دو اگر کہیں ہے. سوال چپ ہے، خیال چپ ہے، ہلال چپ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چپی ہو گئے، آپ بھی چپ ہو گئے. بر محمد علی بیت محمد صلوات. کیا کہنے. سبحان اللہ. جہاں علی کے فضائل پر نگاہ ہے وہاں علی کے سجدے پہ بھی تو نگاہ رہے. جب علی ابن ابی طالب کو ضربت لگی ہے اور اس وقت کوفہ کی خاک اپنے سر پر رکھی اور اس عالم میں بھی قرآن کی آیت پڑھی اور کم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے خلق کیے گئے، اسی میں پلٹائے جائیں گے، اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. علی نے اس وقت قیامت کو یاد کیا اور پھر جیسے ہی باہر نکلے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے صبح کے آسمان تو گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا. کا انتظار کیا. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ باتیں تو میں پڑھوں گا ظاہر ہے. یہ سر پر امامہ ہے تو یہی تو ذمہ داری ہے. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ اس درود کی برکت سے ہمیں سیرت علی بن ابی طالب پر چلنا نصیب ہو. بآواز سے بلند نعرہ صلوات. میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر وہ شے کہ جو آپ کے کمال میں اضافہ کر دے وہ رزق ہے. لہذا ذکر علی رزق ہے، حب علی رزق ہے. خود یہ جو آپ صلوات بھیجتے ہیں یہ توفیق ہے، صلوات رزق ہے. بے شک. سبحان اللہ. کیونکہ آپ کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. سبحان اللہ. طیبا لخلقنا وطہارۃ لانفسنا وتزکیۃ لنا وکفارۃ لذنوبنا، زیارت جامع کبیرہ. آپ صلوات بھیجتے ہیں، آپ کی خلقت کی طہارت ہے یہ صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے اور ہمارے کمال میں اضافہ ہے صلوات. سبحان اللہ. یہ دل کی نورانیت کو بڑھاتا ہے، فقط ہمارے کمال میں نہیں. کاش میری بات پہنچ سکے. دنیا کی ہر مخلوق وہ جب محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے تو ان کے کمال میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لیکن کتاب خزینۃ الجواہر میں بھی روایت ہے اور لمعات الانوار میں بھی روایت ہے. بہت لطیف روایت ہے. سرکار ختمی مرتبت مولا علی علیہ السلام کے ساتھ نخلستان میں جا رہے تھے. دونوں کے نام پر اور ان کی آل پر ایک بابا سے بلند اور صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد. تو علی اور حضور سلام اللہ علیہما وہ تشریف لے جا رہے تھے. ایک نخلستان میں پہنچے تو شہد کی مکھیاں آ گئیں اور شہد کی مکھیاں حضور کا طواف کرنے لگیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. ان انسانوں سے کہ جو حضور کو نعوذ باللہ فقط ایک ڈاکیے کی حد میں سمجھیں، اللہ اکبر. تو 1000 گنا درجہ یہ مکھیاں بہتر ہیں. بے شک. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کچھ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بل ہم اول اس سے بھی بدتر ہیں. بے شک. تو مکھیاں طواف کرنے لگی شہد کی مکھیاں نبی مکرم کا. اور حضور نے کہا کہ اے علی یہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کے مہمان بنیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنتے جائیے گا. یہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کے مہمان بنیں اور یہ کہہ رہی ہیں. دیکھیں علی ابن ابی طالب خود منطق الطیر سے کیا واقف نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں. لیکن یہ حفظ مراتب ہے. سبحان اللہ. بے شک. جن حفظ مراتب کی میں بات کر رہا تھا یہ حفظ مراتب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقام واجب الوجود،
आइम्मा अलैहिस्सलाम, फिर एक गैर मासूम, हर एक का अपना अपना मकाम है। हिफ्ज़ मरातिब का मौला अली ने इतना ख्याल रखा अल्लाहु अकबर, क्या कि जब तक रसूल अल्लाह सामने है, मुझे कोई एक मौका ऐसा बतला दीजिए कि रसूल के सामने अली ने कभी सलू नहीं कहा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, क्या कहने। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, एक मौका ऐसा बतला दीजिए कि कब रसूल के सामने अली ने कहा मुझसे पूछ लो। अल्लाहु अकबर, क्या कहने। बल्कि जब रसूल ने भी अली इब्न अबी तालिब से सवाल किया जब भी, तो मामूलन आपको जवाब यही मिलेगा। अगर हुजूर सवाल करते थे मौला अली से, ये कह देते कि मैं नहीं जानता, तो ये गलत होता, इसलिए कि दोनों एक ही नूर हैं। माशाअल्लाह, क्या कहने। कहा देते हुजूर के सामने, तो ये सूए अदब हो जाता। बेशक, क्या तो कहने। जब भी सवाल किया रसूल अल्लाह ने, मौला अली ने एक ही जवाब दिया, कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिफ्ज़ मरातिब शान हैदर कर्रार पर एक और मिलकर सलवात दीजिएगा, मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो यकीनन अली जानते थे कि शहद की मक्खियां क्या कह रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हुजूर ने कहा अली से, उस वक्त तक मौला कायनात ने अपने इल्म का इजहार नहीं फरमाया, कहा अली ये चाहती हैं कि हम इनके मेहमान बने, और ये मुझसे दरखास्त कर रही हैं कि आप अली को भेजें, एक मकाम पर अपने शहद जमा करके रखा हुआ है। तो अली इब्न अबी तालिब वो शहद आपके लिए ले आए। अल्लाहु अकबर, क्या बात है। सुभान अल्लाह। अब किसी मकाम पर मैं कह रहा हूं सलवात कमाल का जरिया है। किसी मकाम पर है कि अली ने पूछा, किसी रिवायत में है कि नबी ने पूछा कि ए शहद की मक्खियों, ये तो बताओ कि जब तुम मुख्तलिफ फूलों से रस चूस कर शहद बनाती हो, तो जो रस चूस रही होती हो, वो रस तो तल्ख होता है, वो कड़वा होता है, तो वो मीठा कैसे हो जाता है। अल्लाहु अकबर, क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई इसकी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन कुछ भी हो, मैं तो मानवियात पे बात पढ़ रहा हूँ। क्या कहने, क्या कहने। क्या वो जो साइंटिफिक जस्टिफिकेशन है वो भी मोहम्मद और अली के सदके में। बेशक, बेशक, अल्लाह ने पूरी कायनात इनके सदके में खल्की है। निमा खलक तो समाम मबनिया वला अर्दम मदहिया वला कमरम मुनीरा वला शम्स मुज़िया वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यजरी इल्ला बिमुहब्बत हाउलाइल खम्स अल्लज़ीना हुम तहतल किसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने कहा कि जब तुम फलों से रस हासिल करती हो, फूलों से, तो वो तो तल्ख होता है, ये मीठा कैसे हो जाता है। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि जब हम उन फलों से रस को हासिल करें, उसके बाद 3 मरतबा आप पर और आपकी आल पर दुरूद भेजें। क्या कहने, क्या कहने। आले नबी औलाद अली अली अलैहिस्सलाम सलावत। अब सलवात रिस्क हो गया या नहीं, बेशक, कमाल का जरिया हो गया या नहीं। बेशक, क्योंकि शहद की मक्खी भी अपनी तलखी को दूर करती है सलवात बेचकर। सुभान अल्लाह, जब हम 3 मरतबा सलवात बेचते हैं, तो वो जो कड़वा रस होता है वो मीठा हो जाता है। सुभान अल्लाह। अब मैं एक जुमला तो यहाँ जरूर कहूंगा, शहद की मक्खी तो जब सलवात भेजे तो जो तलखी है वो शीरी हो जाए। पता नहीं हम में से बास क्यों कितनी मरतबा भी सलवात भेजे, तलखियां दूर ही नहीं हो पाती उनकी। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। चाहे आपस की तलखियां हों या फिर मोमिनीन के साथ हों या खुद मिल के सलवात एक और भेज दे दुरूद की बरकत से, इंशाअल्लाह सारे मामला ठीक। यकजहती मोमिनीन बुलंदतर सलावा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शहद की मक्खी तो अपनी तलखी दूर कर लेती है सलवात बेचकर, तो हमें भी तो ये सआदत मिलनी चाहिए ना। बेशक, देखें घरों के मामलात भी इस तरीके से। अब तो खैर मुहर्रम शुरू हुआ तो फोन आना मुझे बंद हो गए, वरना हर दूसरे दिन का मामूल है, बल्कि हर दिन में कई मरतबा, कभी किसी खातून की जानिब से कॉल, कभी किसी मर्द की जानिब से कॉल। डोमेस्टिक इश्यूज इतने ज्यादा हैं, ये सारी तलखियां खत्म हो सकती हैं अगर हम मौला की फकत एक हदीस पर अमल कर लें। मौला ने फरमाया ला तक़ज़ी व अंतल ग़ज़बान, देखो जब गुस्से के आलम में हो ना, कभी डिसीजन मत लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या कहने क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ. بات پہنچ رہی. غصے کے عالم میں کبھی ڈیسیشن نہ لینا. میں کہتا ہوں دنیا کی ساری سائیکالوجیز اس ایک جملے پہ قربان ہو جائیں. بے شک بے شک بے شک. یہ 14 سال پہلے علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کر دیا تھا. غصے میں ہو تھوڑا سا صبر کر لو, ڈیسیشن نہ لو. جو بات کہنی ہے غصے کے بعد کہہ دو. ہو سکتا ہے غصے میں تم کسی بات کو بڑھا چڑھا کر کہہ دو. بے شک صحیح کہہ رہا, بالکل بالکل حقیقت. چاہے مومنین کا آپس کا معاملہ ہو یا گھر کا معاملہ ہو. سبحان اللہ. تو جو ایک خاتون کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک حکیم صاحب کے پاس گئیں, ایک مولانا صاحب کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ ہم میاں بیوی میں بہت تلخی رہتی ہے, تو آپ کوئی وظیفہ کوئی دعا بتلائیے. اور انہوں نے کہا کہ ایک خاص پتھر میں تمہیں دے رہا ہوں, یہ پتھر بڑا قیمتی ہے, جب بھی کبھی کوئی تلخی پیش آ جائے تو اسے اپنی زبان پہ رکھ لینا تھوڑی دیر کے لیے. اور کچھ دنوں بعد ان کے معاملات بڑے بہتر ہو گئے, اور پھر وہ گئی مولانا صاحب کے پاس, کہا کہ وہ پتھر تو بڑا قیمتی اور نایاب تھا. پتھر کی وہ بات نہیں تھی, بات یہ تھی کہ وہ جب آپ پتھر منہ میں رکھیں گی تو کچھ دیر خاموش ہو جائیں گی. سبحان اللہ واہ واہ واہ. اسی لیے کہتے ہیں ساری باتیں گوگل پہ نہیں ملتی, کبھی مولانا کے پاس بھی آ جایا کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد بھائی یہ محرم الحرام میں سارے سوشل ایشوز پہ مجھے بات کرنی ہے, بس یہ اشارتاً باتیں آتی جائیں گی. بسم اللہ ماشاء اللہ عطا بسم اللہ. ہاں, اور یہ بھی کہہ دوں کہ شاید پتھر کی ضرورت اس خاتون سے زیادہ مرد کو ہوگی, اس لیے کہ وہ زیادہ جذباتی ہوتے ہیں. پتھر مارنے کے لیے نہیں, پتھر زبان پہ رکھنے کے لیے. واہ 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 واہ. تھوڑا سا اگر ہم زبان کو روک لیں, قربان ہو جاؤں میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کے. خوبصورت مولا کا جملہ ہے نا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ اسے پڑھا تھا تو اللہ جانے اس کی شیرینی اور تازگی میں کتنے دنوں تک محسوس کرتا ہوں, اور آج تک جب بھی جملے کو پڑھتا ہوں تو پھر محسوس کرتا ہوں. نہج البلاغہ میں مولانا کا طوبہ, خوش بختی ہے, سعادت ہے اس شخص کے لیے کہ انفق الفضل من مالہ و امسک الفضل من لسانہ. خوشخبری اور سعادت ہے, بہت غور کیجئے گا, اس شخص کے لیے کہ جو اپنے مال میں سے جو اضافی ہو اس کو چھوڑ دے, خرچ کر دے, اور جو زبان پر اضافی ہو اس کو روک لے, نہ بولے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جو مال کا اضافی چھوڑ دے اور زبان کا اضافی روک دے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. عصمت علی پر ایک اور مل کے صلوات بھیجے گا. تو آپ مال کا جو اضافی ہے اسے آگے دیجئے, جو زبان پر اضافی ہے اسے نہ دیجئے, اسے روکیے. یہ ہمارا بالکل ریورس ہوتا ہے. جو مال اول تو اضافی لگتا نہیں ہے, بھائی یہ سارے میری ضرورت کا ہے, تو پہلے ہی وہ معاملہ از اول ہی ختم ہو جاتا ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو زبان کا اضافی ہے وہ اس میں بھی کوئی اضافی نہیں لگتا, کہتے ہیں ہم تو سب حق بول رہے ہیں. مولا نے فرمایا تھا کہ من اکلا وضو عینین ينظر الیہ ولم یواسع یبتلا بداء لا دواء له. مولا نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو, مال کا اضافی کہہ رہا ہوں, جو کھانا کھا رہا ہو اور دو آنکھوں والا اسے کوئی دیکھ رہا ہو, دو آنکھوں والا انسان نہیں کہا مولا نے, کا کوئی بھی سبحان اللہ, جانور بھی, کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو اور دو آنکھوں والا اسے دیکھ رہا ہو, ولم یواسع, اور وہ مروت نہ دکھائے, تمیز نہ دکھائے, ابتلا بداء لا دواء له, اللہ اسے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دے گا جس کی کوئی دوا نہیں ہوگی. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معنوی آثار ہیں. سبحان اللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر مولانا صاحب پتہ نہیں فلاں بیماری ہو گئی, کوئی دعا بتلائی. حق الناس کو ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ لیس منا من وسع علیہ ثم قتر علی عیالی. حدیث میں آیا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے مال میں وسعت دی ہوئی ہے تب بھی اپنے اہل و عیال پہ بڑی سختی کرے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, ہمیں فون آتے ہیں کہ مولانا صاحب
नान नफका जो वाजिब है शौहर पर वो देते नहीं है। अल्लाह ने आपको अगर वसअत दी है तो आगे वसअत दिखाइए, मजहर सिफात खुदावंदी बनने की कोशिश कीजिए। सुभान अल्लाह। वो राज़िक़ है, आप भी आगे बांटने वाले बन जाएं। सुभान अल्लाह। वो रहीम है, आप रहम करने वाले बन जाएं। वो करीम है, आप करम दिखाने वाले बन जाएं। सत्तारुल उयूब है, आप दूसरों के उयूब छुपाने वाले बन जाएं। क्या कहने मोहम्मद अली बेत मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरज। वाह वाह, सलामत रहे। यह है नूर का इत्तिबा। ज़ाने गिरामी, नूर का इत्तिबा मजलिस भी है, नारा हैदरी कहना भी है, और ये भी नूर का इत्तिबा है। बेशक। तो आज की गुफ्तगू ये रही कि हर वो शय के जो मुझे आपको कमाल तक लेके जाए वो रिस्क है। लिहाजा हत्ता दुआओं में शहादत के लिए भी रिस्क का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सुभान अल्लाह। देखिए ये बहुत एक ताज्जुब की बात है ना। उर्ज़ुक़नी अशरफल क़त्ल फी सबीलिका, परवरदिगार मुझे बतौर रिस्क अता फरमा के मैं तेरी राह में कत्ल हो जाऊं। जब कोई कत्ल हो जाएगा, शहादत मिल जाएगी, तो फिर रिस्क कहां से मिलेगा? फिर रिस्क की क्या जरूरत? अगर हम उस माना में रिस्क समझ रहे हैं कि जो दुनिया के माना में का नहीं, मुझे शहादत बतौर रिस्क अता फरमा। क्या कहने खुदा की कसम, क्योंकि इसलिए कि वो कमाल तक आपको पहुंचा रही है। सुभान अल्लाह। हर वो शहादत जो इंसान को कमाल तक पहुंचा दे वो रिस्क है। लिहाजा शहादत से रिस्क बंद नहीं होता, रिस्क की कैफियत बदल जाती है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये बातें जो पहुंच जाए इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। रिस्क नहीं बंद होता शहादत से, कैफियत बदल जाती है। अब वो खाने पीने, सोने, उठने, जागने, ग़िज़ा ताम का मोहताज नहीं रहता, इसलिए कि अल्लाह ने उसे शहादत अता कर दी है। उसे रिस्क में शहादत मिल चुकी है। अब वो मोहताज नहीं रहा इन मादियात का, अब वो मानवी रिस्क का मोहताज है और उसका नसीब बन जाता है वो। ये कुरान में क्या नहीं कह रहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आले इमरान आयत नंबर 169 में कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब के पास से रिस्क पा रहे हैं जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए। सुभान अल्लाह, बेशक। क्या कहने किबला, क्या कहने, सुभान अल्लाह। वो भी रिस्क पा रहे हैं ना, यानी रिस्क की कैफियत बदल गई है, क्योंकि वो एक और आली कमाल तक पहुंच चुके हैं। अब मुहर्रम का अशरा है, इंशाअल्लाह जुमले कबूल फरमाएंगे। बस शहीद में और शहीदों के सरदार में फर्क ये है कि शहीद जिंदा है, सैयदुल शुहदा जिंदगी बांटने वाला है। सुभान अल्लाह। क्या कहने किबला, क्या कहने, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इनमें से हर मौजू पर तफसीली बात हो सकती है। डोमेस्टिक इशू के मामले पर भी, जबान के मामले पर, माल के इन्फाक के मामले पर, पहले सलवात का मैंने जिक्र किया। लेकिन चूंकि मौजूआत मुझे इन 10 दिनों में इतने इंशाअल्लाह कवर करने हैं कि मैं आपकी समातों पर भरोसा करते हुए दो जुमलों में बात आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या कहने, सलामत रहे, सलामत सुभान अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरज। तो शहादत भी रिस्क है, सैयद शुहदा की अज़ादारी भी रिस्क है। बेशक बेशक किबला, इसलिए कि कमाल और रुश्क का जरिया है। जभी तो फरिश्ते नाजिल होते हैं उस मकाम पर जहां हुसैन का गम मनाया जा रहा होता है। अपने परों को मस करते हैं और जब वापस जाते हैं, मैं खिताबत नहीं पढ़ रहा, कोई शायरी नहीं पढ़ रहा, फलसफी का तखय्युल नहीं पढ़ रहा, हदीस इमाम पढ़ रहा हूं। जब जिस मकाम पर अहले बैत का अमर जिंदा कर दिया जाए, फरिश्ते वहां पर आते हैं, वापस जाते हैं उस मकाम जब आसमानों की तरफ, तो आसमान की मखलूकात सवाल करती हैं कि तुम कहां से आ रहे हो? हम तुमसे वो खुशबू महसूस कर रहे हैं जो आसमानों में भी कहीं नहीं है। सुभान अल्लाह। और वो ये कहते हैं कि मजलिस इमाम हुसैन से आ रहे हैं। और आसमान की मखलूकात ये कहती हैं कि क्या हम भी चले जाएं वहां पर? अल्लाह अकबर। पहले यकीनन ये फरिश्ते नाजिल होते थे इमाम बारगाह में, अब भी वहां नाजिल हो रहे होंगे, लेकिन अब तो हर घर में फर्श अज़ाए आपके घर में नाजिल हो रहे हैं फरिश्ते। अरे क्या कहने किबला, क्या कहने, बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरज। सुभान अल्लाह। बेशक। तो हर घर में फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, वो अपने आप को खुशबू से मुअत्तर करके जा रहे हैं आसमानों पर,
صد حیف ہے کہ میں اور آپ حسین کی خوشبو سے اپنے آپ کو معطر اگر نہ کر پائیں. 10 دن گزر جائیں اور ہم حسینی نہ بن پائیں, حسینیت سے قریب نہ ہو پائیں, صد حیف ہے. اب مولا نے اب کوئی عذر باقی نہیں بچا, اب مولا نے فرش اعضا آپ کے گھر پہ پہنچا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی لہذا حسین کے غم میں گریا کیجیے اور اپنے دلوں کو پاک کیجیے. یہ رونا بھی عزاداری رزق ہے, رزق معنوی ہے, یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا بزدلی نہیں ہے. بے شک میری بات پہنچ سکتی. بے شک. اللہ اکبر. بھئی علامہ سید علی نقی نقوی علی اللہ مقامہ, ان سے استفادہ کرتے ہوئے جملہ پڑھ رہا ہوں کہ جیسے ہی محرم شروع ہوتا, پہلی تاریخ ہو گئی ہے, تو پھر گریے کے خلاف طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا. کچھ شاعرانہ انداز میں ہوتی ہیں, کچھ منطقیانہ انداز میں ہوتی ہیں, کچھ لفاظی کی صورت میں ہوتی ہیں. انہی میں سے ایک یہ کہ بھئی یہ رونا دھونا تو بزدلوں کا کام ہے, اس میں ہم کیوں روئیں. عرض کرنا چاہتا ہوں ہاتھوں کو جوڑ کے, کسی معرکے میں حاضر ہوتے ہوئے رونا بزدلی ہے. آج بات پہنچ سکے, پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے. میدان جنگ میں جو موجود ہو روتا رہے وہ بزدل ہے. بے شک بے شک. پتہ نہیں میری آواز دب گئی ہے, پہنچی. میدان جنگ میں جو ہو, رسول کے پہلو میں ہو, روتا رہے وہ بزدل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی معرکے میں موجود ہو کر رونا بزدلی ہے, مگر کسی معرکے میں شرکت نہ کر سکنے پر رونا یہ بزدلی نہیں ہے, عین شجاعت ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. بخدا اگر ہم کربلا میں ہوتے, اتنی سعادت نصیب ہوتی اور مولا نے یہ لکھا ہوا ہوتا, تو ہم میدان میں نہ رو رہے ہوتے وہاں. کیا بات ہے, کیا بات. کون کربلا میں روتا ہوا گیا؟ سبحان اللہ. بریر حمدانی کیا روتے ہوئے گئے؟ حبیب ابن مظاہر کیا روتے ہوئے گئے؟ اس بات کا جواب بھی ہے کہ بھائی حسین اور اصحاب حسین تو نہیں روئے تھے, تم کیوں روتے ہو؟ اس لیے کہ جو معرکے میں ہوتا ہے وہ نہیں روتا, جو معرکے کے بعد ہوتا ہے وہ معرکے میں شرکت نہ کرنے کے افسوس پر ہوتا ہے. پر رو رہا ہوتا ہے. مسلم ابن اوسجا تو نہیں روئے. فرزندان عقیل, فرزندان جعفر کو روتے ہوئے تھوڑی گئے تھے مقتل میں. ارے اس گھر کا تو علی اصغر بھی جب گیا تو مسکراتا ہوا گیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. بے شک. ماں کا بچہ بھی روتا ہوا نہیں گیا تھا, وہ بھی مسکراتا ہوا گیا, کس لیے کہ معرکے میں موجود ہے. قاسم بھی اس وقت تک روئے جب تک ان کی شہادت کی تصدیق نہ ہو گئی کہ چچا شہیدوں میں میرا نام بھی ہے یا نہیں. پھر جب حسین نے پوچھا کہ شہادت کیسی ہے, انشاءاللہ 7 محرم الحرام کا یہ ذکر ہے. شہادت کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ احلی من الاصل, شہادت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے. اور بس جب حسین نے شہادت کی خبر دے دی تو پھر تو قاسم نے مثال ہی ایسی دی تھی کہ موت تو میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہاں تو تلخی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. مولا حسین علیہ السلام, انہوں نے بھی جب گریہ کیا تو اپنے عزیزوں پر روئے, ان کی شہادت پر, لیکن جب خود مقتل میں جہاد کے لیے تشریف لے گئے, کلما اشتد الوقت اشرقت وجہ الحسین. روایت میں, تاریخوں میں جملہ ہے کہ جتنا جتنا حسین پر مصائب کا وقت سخت ہوتا جاتا تھا, حسین کے چہرے کا نور مزید عیاں ہوتا جاتا تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہاں پر رونا کیسا؟ اللہ اکبر. تو کربلا میں کوئی روتا ہوا نہیں گیا, لیکن زین العابدین عمر بھر روئے. بات واضح ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. مولا عمر بھر روئے, اس لیے کہ معرکے میں اس وقت بطور جہاد میں سیف شریک نہ ہو پائے تھے. تو یہ عزاداری یا لئی ترین کنتم معکم فافوز معکم فوزا عظیمہ پر گریا ہے. کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے. ہم اس قابل نہیں ہے, لیکن امام نے کہا کہ تم یہ جملہ کہو. اگر امام نے نہ کہا ہوتا تو ہماری ضرورت تھی کہ ہم کہتے ہیں جملہ. امام نے کہا کہ زیارت میں ایسے جملہ کہو کہ کاش. یہ تمنا کا اظہار ہے. ہم یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ جملہ کیسے کہہ سکتے ہیں, وہ ساری لسٹ بھیج دیتے ہیں. بھائی سارے واجبات حرام وہ سب اپنے مقام پر ہیں, لیکن مکس کیوں کرتے ہو معاملات کو؟ امام نے کہا کہ زیارت میں جملہ پڑھو. اس وقت مجھے بتلائیے گا, اگر کوئی بڑے سے بڑا مجتہد بھی ہو تو کیا وہ واقعاً
قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ وہ اس مقام اور لیول پر ہو کہ شہیدان کربلا کے ساتھ ہو؟ نہیں. لیکن امام نے ہم جیسے گناہگاروں سے بھی کہا کہ دیکھو یہی کہو، کیونکہ تمنا کا اظہار تو کرو فرش ادا پہ بیٹھ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر رو کہ کاش مولا میں ہوتا آپ کے ساتھ تو اس عظیم کامیابی میں شریک ہو جاتا آپ کے صدقے میں. ہاں ہاں سبحان اللہ. یہ فلسفہ سمجھ آ گیا رونے کا بھی؟ تو یہ رونا بھی رزق ہے، یہ بے بسی کا رونا نہیں ہے. اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، عظیم کامیابی پر شامل ہو جاتا. یہ رونا ڈپریشن کی علامت نہیں ہے. سبحان اللہ. مصائب کے کچھ جملے آگے، لیکن مجھے پھر سے ابھی ایک بات عرض کرنی، پھر میں جاؤں گا مصائب پر. ابھی ذرا غور کیجیے گا. دیکھیں یہ رونا انسان کو ڈپریس نہیں کرتا، بلکہ ڈپریشن سے نجات دلاتا ہے حسین پر رونا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت عزائے حسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی ان موجودہ حالات میں کتنے بے شمار کیسز آتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے. لوگ بعض مرتبہ افسردگی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں کثرت سے گریا کرتا ہو وہ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. بے شک. یہ گریا اتنی بڑی نعمت ہے. اگر وہ ڈپریشن کا شکار ہو بھی جائے تو جب وہ مجلس امام حسین میں آتا ہے اور بیٹھ کر آنسو بہاتا ہے تو وہ مزید ڈپریس نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر کے جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. یہ کمال معنوی ہے جو آپ کو امام حسین کا گریہ عطا کر رہا ہے. بے شک. بڑی گنجائش ہے کہ اس پر بات ہو سکے، لیکن چونکہ ساتھ ہی میلبرن میں ایک اور مجلس بھی شروع ہو جاتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام مجالس لوگ سن سکیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے وقت سے بہت زیادہ ایکسیڈ نہ کروں تاکہ لوگ مختلف مجالس سے سعادت حاصل کر سکیں. ورنہ اس پہ اور بھی بات ہے، انشاءاللہ کل اس کو جاری کریں گے، انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ. تو آپ چاہے کسی بھی کیفیت میں محرم منا رہے ہوں، یہ امام حسین علیہ السلام کا رزق تو ہے. یا اللہ، بہت خوب کسی نے کہا تھا بھائی قدم حسین کی جانب بڑھا تو سکتے ہیں، چاہے اپنے گھروں میں ہیں قدم حسین کی جانب بڑھا تو سکتے ہیں، گھروں میں اپنا محرم منا تو سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. گھروں میں اپنا محرم منا تو سکتے ہیں. جو کھل کے مجلس و ماتم میں جا نہیں سکتے رسول زادی کو گھر پر بلا تو سکتے ہیں. پہنچ گئی. جو کھل کے مجلس و ماتم میں جا نہیں سکتے رسول زادی کو گھر پر بلا تو سکتے ہیں. یہ سعادت سے تو محروم نہیں کیا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، شکر ہے اس کا. بے شک بے شک. غم حسین کے اظہار میں برائے حسین سیاہ کپڑے گھروں میں لگا تو سکتے ہیں. سبحان اللہ. نکل کر آ نہیں سکتے جو ہم جلوسوں میں، نکل کر آ نہیں سکتے جو ہم جلوسوں میں علم حسین کا گھر گھر سجا تو سکتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات پہنچ گئی انشاءاللہ. مصائب کے لیے دل آمادہ ہیں اور یہ سب صدقہ ہے سیدہ کونین کا. مجھے کل یہیں سے بات شروع کروں گا. میں نے عرض کیا کہ باتیں بہت ساری ہیں کہنے کے لیے، وقت کم ہے. اس نور کو جو میں نے کہا نا، یہ نور فرش عزا ہے، یہ نور حسین ہے، یہ نور ولایت ہے. اس نور کے لیے سب سے پہلی قربانی خود حسین کی ماں نے پیش کی. یا اللہ، بی بی نے بھی پیش کی ہے اور مولا کائنات نے بھی. اس طرح کہ علی نے زہرا کو اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کم قربانی نہیں ہے عزیزوں. ایک ایرانی خاتون تھی، وہ مدینہ پہنچی تو سیدہ کا جو حجرہ ہے دیواروں کو چوم رہی تھی اور بہت روتی جاتی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ دیوار کو چوم کر اس طرح کیسے رو رہی ہو؟ اس لیے کہ مجھ پر ایک وقت گزر چکا ہے، میں حاملہ تھی اور میرے شوہر بہت شریف نفس ہیں. سنتے جانا، آج بہت روئیں گے انشاءاللہ سے. پہلی محرم ہو چکی ہے عزیزوں. تو میرے شوہر بہت شریف النفس ہیں، لیکن ان کا محلے کے کچھ بدماشوں کے ساتھ معاملہ ہو گیا اور وہ گھر پہ پہنچ گئے وہ لوگ، اور
ان کے آنے سے مجھ پر اتنا خوف طاری ہوا اور گھر میں ایسا ہنگامہ ہوا کہ جو حمل تھا وہ سخت ہو گیا میرا. اتنے میرے شوہر وہ چاہے کتنے ہی تحمل والے کیوں نہ ہو، انہوں نے ایک مرتبہ اس شخص کو گلے سے پکڑا اور جب چونکہ غیرت اور ناموس پر حملہ ہو گیا تھا نا، کہتے میں کتنا روکتی رہی، ایسا لگتا تھا وہ اپنے آپے ہی میں نہیں، اور اس وقت بہت روئی علی مرتضیٰ کے صبر پر. احادیث میں آیا ہے سیدہ ناموس خدا بندی. حدیث میں علی کے سامنے کوئی زہرا پر دروازہ گرا دے، علی کو صبر کرنا پڑے. فاطمہ کے در پر حملہ ہو. یہ میں نے مصائب کیوں شروع کیا؟ آپ بھی ذرا سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا کو آج کیا ہو گیا، یہ محرم میں سیدہ کونین کے مصائب کیوں؟ اس لیے کہ آج پہلی محرم ہے. اگر سیدہ کی غربت، سیدہ کی شہادت وہ نہ ہوتی تو کربلا میں وہ نہ ہوا ہوتا. میں جہاں کہیں مصائب پڑھوں، کہیں بھی اشرا پڑھوں، اس بندہ فقیر کا یہ طریقہ ہے کہ پہلی محرم میں سیدہ کونین کے مصائب پڑھتا ہوں، ایسے شروع کرتا ہوں بات. لیکن سارے مصائب کا آغاز وہاں سے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی 10 دن گزریں گے، ہر دن یہ کہو گے نا کہ حسین کا پرسہ ہے ماں فاطمہ زہرا کو دینا ہے. آج مصائب کی ابتدا میں جملہ بدل رہا ہوں، آج فاطمہ کا پرسہ ہے، حسین کو پرسہ دینا. آؤں گا کربلا تک. لیکن عزیزوں، سیدہ کربلا میں اور مدینہ کے مصائب میں کتنی شباہت ہے. وہاں سیدہ کا گھر جلا، یہاں حسین کے خیمے جلے. وہاں علی کو رسیوں سے کھینچا گیا، یہاں سید سجاد کو زنجیروں میں جکڑ کے کھینچا گیا. ایک اور شباہت یہ ہے، وہاں شکم میں 6 مہینے کا محسن مار دیا گیا. یہاں کربلا میں 6 مہینے کا ہاتھ میں علی اصغر. عزیزوں تھوڑا سا رو لینا، اگر اجازت دو تو میں کچھ جملوں کو پڑھوں. سیدہ کے در پر حملہ ہوا، حسین دیکھ رہے تھے. حسین اور سیدہ کا آپ جانتے ہیں نا کتنا گہرا تعلق ہے. جب جنازہ سیدہ پر بھی ہر اولاد آ گئی تھی، لیکن حسین کہتے تھے میری ماں مجھے خود بلائیں گے، میں جاؤں گا. اس وقت حسین ماں کے جنازے سے لپٹے ہوئے تھے، اس لیے کہ جب کوئی آواز نہ آئی تو حسین نے کہا واہ غربتا، اماں آج تیرا حسین اتنا غریب ہو گیا کہ حسین تجھے صدا دے اور تو جواب نہ دے. بس بندے کفن ٹوٹے، سیدہ کے ہاتھ باہر آئے، حسین کو سینے سے لگا کر فرمایا میرے سامنے غربت کا ذکر. اے بی بی، کربلا میں آ کے دیکھیے گا آپ کا حسین کیسے غریب تھا. عزیزوں بہت سخت ہے یہاں پر مصائب کی کیفیت. ظاہر ہے کہ میں اپنے حجرے میں فقط مصائب بس بی بی قبول فرما لیں. مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں رو رہے ہوں گے. نے فریاد شروع کی، بی بی کے در پر آ کر ایک لعین نے کہا دوئی ان کی یا فاطمہ ہم قاتل نساء، اے فاطمہ یہ عورتوں والی باتیں کرنا بند کرو. ارے کوئی کیسا مومن ہے کہ یہ جملہ سن کر اس کے دل پہ چوٹ نہ لگے. دوئی ان کی یا فاطمہ ہم قاتل نساء، یہ عورتوں والی باتیں کرنا بند کرو. وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ، اور سیدہ کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئیں. وَإِدْخَالِ قُنْفُذْ يَدَهُ، ایک لعین نے ہاتھ اندر بڑھایا. يَرُومُ فَتْحَ الْبَابِ، دروازے کو دھکا دیا. وَضَرْبِ فُلَانٍ لَهَا، کتنی مظلوم ہے سیدہ، میں حسین کے مجلس میں سیدہ کے قاتل کا نام نہیں لے سکتا. تم خود بتلانا اپنے بچوں کو. وَضَرْبِ فُلَانٍ لَهَا بِالصَّوْتِ عَلَى عَضُدِهَا، کسی لعین نے سیدہ کے بازوؤں پر تازیانہ مارا. روایت پڑھ رہا ہوں بہار و انوار سے روایت. تصارک الدملج الاسود، یہاں تک کہ سیاہ نشان سیدہ کے بازوؤں پر رہ گیا. باب بے رجلہ ہی نہیں، ابھی مجھے کچھ اور پڑھنا ہے. سیدہ کے در کو پیر سے دھکا دیا گیا. حتی اصاب بطنہا، یہاں تک کہ وہ دروازہ شکم سیدہ پر لگا. وہی حاملۃ بالمحسن لستۃ اشہر، جبکہ سیدہ 6 ماہ سے محسن سے حاملہ تھی. وہ اسقاط تہائیہ ہو، محسن سے تو گئے، شہید
شہید ہو گئے، وہ ہجوم فلا، وہ قنفذ و خالد ابن ولید، اور کچھ لوگوں نے گھر پر حملہ کر دیا، وہ صفقہ خطہ، یہاں تک کہ کسی نے ہاتھ اٹھایا سیدہ پر۔ دل میں ایسی گھٹن ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس روح نکل جائے گی۔ پاکستان کے مومنین اگر مجھے سن رہے ہیں وہ سمجھ پائیں گے میں کس گھٹن کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہیں سے انشاءاللہ روتے رہنا۔ سب کی خطہ، کسی نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ اٹھایا، حتی بدآخر تحت خمارہا، یہاں تک کہ بی بی نے اپنے بالوں کو چادر کے نیچے سے پریشان کر دیا۔ یہ ہے سیدہ کے مصائب، یہ نہ ہوئے ہوتے ابھی کربلا نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، حسین ماں کے بس جنازے سے لپٹے رہے اور روتے رہے۔ بس جیسے حسین ماں کے جنازے سے لپٹ کر روئے تھے، سننا آپ جملہ، ایک جملے سے مدینہ سے کربلا آ رہا ہوں، جیسے ماں کے جنازے سے حسین لپٹ کے روئے تھے، ویسے ہی جب قبر فاطمہ زہرا سے ودا ہوئے مدینہ میں، ایسے لپٹے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود میں ہوتا۔ زہرا قبر میں تڑپ رہی تھی، آئین لحد گر کے بہت اشک بہائے، آواز یہ آئی میں صدقے میرے جائے، ہے شور تیرے کوچ کا جس دن سے وطن میں، پیارے میں اسی دن سے تڑپتی ہوں کفن میں۔ حسین 60 ہجری 28 رجب المرجب کو چلے۔ مختصر کر دی بات کو، انشاءاللہ پھر کل تفصیلی مسائل پڑھیں گے۔ اور 60 ہجری 28 رجب کو چلے، 2 محرم 61 ہجری کربلا پہنچ گئے، ایک مقام پر پہنچے۔ دیکھو آج شب 2 محرم یہاں ہو چکی ہے، دنیا کے بہت سے علاقوں میں وہ آہستہ آہستہ ہوتی رہے گی۔ تو میرے مولا نے سواری کے 7 جانور بدلے، کوئی جانور آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ میرے مولا نے امامت سے تو سب جانتے ہیں وہ، لیکن اہل قریہ کو بلایا، کہا یہ بتلانا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ کہا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اسے ماریہ بھی کہتے ہیں۔ کہا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اسے شط الفرات بھی کہتے ہیں۔ کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک بہت بوڑھا آگے بڑھا، کہتا ہے میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سن رکھا ہے کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ عزیزوں میں کتنی مرتبہ اظہار کروں، دل میں گھٹن ہے، گلا گھٹ جاتا ہے، یہاں بیٹھ کے میں کیا جو پڑھ رہا مولا نے کہا تھا ارض و کربن و بلا، یہ کرب اور بلا کی زمین ہے۔ کاروان پہنچ گیا خدا کی مہمانی میں۔ حسین 2 محرم الحرام کی شب لگ گئی ہے، حسین وعدہ گاہ پہنچ گئے، جہاں وعدہ طفلی وفا ہونا ہے حسین پہنچ گئے۔ لیکن یہ فقط وعدہ گاہ نہیں ہے، یہ قتل گاہ ہے، حسین بھی ہے۔ بس جیسے اس نے کہا نا کہ اے آقا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں، مولا نے کہا ہونا محط رحالنا ومسفک دمائنا وہنا محل قبورنا، بس یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، یہیں پر ہماری قبریں بنائی جائیں گی۔ یہ میں نے نانا رسول اللہ سے سنا ہے۔ اور اس کے بعد سواری سے اترے، تلوار کو سائیکل کرنے لگے اور شعر پڑھتے جاتے تھے، یا دہر افن لکا بن خلیلی قبل قبل اشراق الرسول۔ اے دنیا سے محبت کرنے والے، وائے ہے تجھ پر کہ جو دنیا کو دوست بنا لے۔ امام کا کلام ہے۔ بہرحال مولا نے کہا جب یہاں خیمے لگائے جائیں گے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پیام بھجوایا، شاید بی بی فضہ کے ذریعے سے۔ حسین تشریف لائے، کہا بہن کیا امر ہے؟ کہا بھیا یہ آپ نے کہاں قیام کا ارادہ کر لیا ہے؟ اس لیے کہ جیسے ہم یہاں پر رکے ہیں کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔
عزیزو حسین پہنچ گئے کربلا، عزیزو محرم لگ گئی عزیزو. کہ کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے. غش ہو گئی سن کر یہ بیاں زینب پرغم، خیمے میں اسی رات سے برپا ہوا ماتم. بیدار رہی صبح تلک بیبیاں باہم، آخر وہی صحرا وہی جنگل نظر آیا، پھر دوسری تاریخ کے مقتل نظر آیا. اللہ اکبر. اس مرثیے کا مقطع بھی پڑھ دیتا ہوں اس لیے کہ اس میں وہ دعا ہے، اس میں وہ دعا ہے کہ جو آپ اس وقت سب مانگ رہے ہیں. ویسے تو ہر موقع کی دعا ہے لیکن ان حالات میں خاص طور پر خامے کو بس اب روک انیس جگر افگار، خالق سے دعا مانگ کے اے ایزد غفار، آنکھوں سے مزار شہ دلگیر کو دیکھے. پہنچا یا نہیں پہنچا؟ آنکھوں سے مزار شہ دلگیر کو دیکھے، اس سال میں بس روزہ شبیر کو دیکھے. حسین نے خیام لگانے کا ارادہ کر لیا. خیمگاہ جا چکے ہیں نا آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سے، اور جو نہیں گئے پروردگار جلد سے جلد نصیب فرمائے کربلا مولا جانا. مولا حسین کا خیمہ لگا، وہیں پر ساتھ ہی میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خیمہ ہے، وہیں ساتھ ہی امام سجاد علیہ السلام کا خیمہ تھا، چوکھٹ پر پہرا دیتے ہوئے عباس کا خیمہ. اب مجھے نہیں معلوم شام غریبہ کون سا خیمہ سب سے پہلے جلا تھا. امام نے بنی اسد والوں کو بلایا کہ یہ زمین ہم تم سے خرید رہے ہیں. کہ مولا آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ زمین خریدنے کے لیے درہم و دینار کیوں دے رہے؟ مولا نے کہا مجھے چند دنوں کے لیے یہاں نہیں رہنا، مجھے قیامت تک یہیں قیام کرنا ہے. زمین خریدی. یہ حسین کا ایک اقدام بھی تھا، سیاسی اقدام اور مصلحت کے مطابق اقدام، جو سیاست الہیہ کے مطابق ہے کہ میں اپنی زمین میں ہوں، جو باہر سے آنے والا ہے وہ باغی کہلائے گا، وہ ظالم کہلائے گا. حسین تو اپنی سرزمین پر تھے، حسین نے زمین خریدی تھی، اس کے بعد ہبا کر دی، انہی کو ہبا کر دی کہ دیکھو یہ تحفے میں لے لو زمین، لیکن میری 3 باتیں انہیں مان لینا. پہلے تو یہ کہ دیکھو ہماری یہاں پر شہادتیں ہو جائیں گی، ہمارے یہاں پر مزار بنے ہوں گے، جب بھی میرا زائر کوئی میری زیارت کے لیے آئے نا، عزیز حسین نے کربلا پہنچ کر سب سے پہلے اپنے زائرین کو یاد کیا ہے اور آپ کو مومنین کو یاد کیا ہے. کبھی میرا زائر کوئی میری زیارت کے لیے آئے، اسے 3 دن تک مہمان بنا کر رکھنا، اسے کھانا کھلانا، اسے پانی پلانا. آج 40 پر جب جاتے ہو عراقی اسی وصیت پر عمل کرتے ہیں، کہتے تم حسین کے زوار ہو. جب میری زیارت پہ کوئی آئے تو اسے میری قبر کا نشان بتلا دینا. اور دوسرا یہ کہ دیکھو یزیدی فوج یہاں سے چلی جائے گی، ہمارے لاشیں بے گور و کفن یہاں بکھرے ہوں گے. دیکھو میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں. ہمارے لاشوں کو آ کر بنی اسد والوں سے کہا ہمارے لاشوں کو آ کر دفنا دینا تم. بھی خدا آپ کو کربلا لے کر جائے. 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ کفن پہن کر باہر نکلتا ہے، کہتا ہے مولا ہمارے آبا و اجداد سے آپ نے وعدہ لیا تھا ہم کفن پہن کر آپ کے پاس آئے، لیکن عزیزوں ابھی جملے کچھ اور مجھے کہنے ہیں. پھر کہا اپنی عورتوں کو بلا لاؤ. چادریں اوڑھ کر عورتیں آ گئیں. کہا فرزند رسول ہم اس قابل ہیں کہ آپ کی کوئی خدمت کر سکیں؟ کہا دیکھو شاید تمہارے مرد ڈر جائیں ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں. تو دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں، اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تو فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا. عزیزوں مجھے نہیں معلوم کتنی میری آواز کہاں کہاں تک جا رہی ہے. چھوٹے بچوں کو بلایا، معصوم بچے جمع ہو گئے. حسین نے کہا دیکھو میں سکینہ کا باپ ہوں، اصغر کا باپ ہوں، اگر تمہارے مرد ڈر جائیں، تمہاری عورتیں ڈر جائیں تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پر ڈال کر جانا. بس مولا نے یہ وصیت کر دی. 2 محرم گزری، 3 محرم گزری، 7 سے پانی بند ہوا. عاشور کے دن شہادتیں شروع ہوئی، ایک ایک کر کے اعزا شہید ہو گئے. عصر عاشور حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گیا. بنی اسد کا قبیلہ اگلے دن، چونکہ مولا نے وعدہ لیا تھا، اگلے دن آئے.
آ کر کہتے ہیں کہ مولا نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ دیکھو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، اس لیے کہ جب سید سجاد چلے تھے نا کربلا سے تو سجاد کا جسم کہاں پر رہا تھا۔ زینب کبریٰ نے کہا کہ بیٹا سجاد تم امام وقت ہو، کہ پھوپھی اماں انہوں نے اپنے لاشیں تو دفنا دی ہیں، میرے بابا کا لاش اب غور و کفن ہے۔ جملہ تاریخ میں عزیزوں کلیجہ کٹ جاتا ہے۔ سجاد نے کہا کیا یہ میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے؟ آئے حسین بی بی نے بھی اس وقت وعدہ کیا تھا، مولا سجاد بھی علم امامت سے جانتے تھے، بی بی نے بھی ظاہر وعدہ کیا تھا یہاں پر مزار بنیں گے، زائرین آئیں گے۔ تو بہرحال بنی اسد کا جو سردار تھا نا وہ آیا، اس نے کہا کہ دیکھو لاشیں تو ہیں لیکن دفنائیں کیسے؟ اس لیے کہ لاش کی پہچان سر سے ہوتی ہے جسے کاٹ کے نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا تھا، یا لباس سے ہوتی ہے، ظالموں نے لباس بھی لوٹ لیا تھا۔ اب دفنایا کیسے جائے؟ خدا آپ کو کربلا لے کر جائے، آج بھی حسین کے پائنتی سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے۔ اس نے ایک اجتماعی قبر تیار کی، کہ تمام شہیدوں کو بس ایک ساتھ بے نام و نشان دفن کر دیتے ہیں۔ ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی، ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو۔ یہ مسافر بھی عجیب مسافر ہے، جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، کمر میں لنگر ہے۔ اس مسافر نے آ کر کہا میں بتلاتا ہوں کون سا لاشا کے شہید کا لاشا ہے۔ عزیزوں میں بس پڑھتا جا رہا ہوں، جس کے دل میں جتنا یا حسین کہہ کے ماتم کرتا جائے۔ یہ پریر حمدانی کا لاشا ہے، دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، دیکھو یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے۔ ایک ایک لاشا دفناتے گئے۔ زبان حال پڑھ رہا ہوں یہاں پر۔ پھر کسی نے پوچھا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گیا۔ یہ یتیم احسن قاسم کا لاشا ہے، جو زندہ تھا تو دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے۔ جملے کہنے مجھے کچھ ابھی روتے رہنا ابھی تو۔ آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے، کہا دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل اب تک موجود ہے۔ میرے کڑیل جوان بھیا علی اکبر کا لاشا ہے۔ ایک لاش کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ کہتے تھے ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ سجاد نے حسین کو سپرد لحد کیا، جو 12 محرم کو، جو 2 محرم کو وصیت تھی وہ 12 محرم کو گویا پوری ہو رہی تھی۔ سجاد نے سپرد لحد تو کر دیا، لیکن علماء کہتے ہیں گویا سجاد نے کہا ہوگا بابا حکم ہے کہ جب میت کو دفن کرو تو چہرے کو قبلے کی طرف کر دو۔ بابا آپ کی لاش پر تو سر موجود نہیں ہے۔ سجاد نے اپنے ہونٹوں کو حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھا، ہاتھوں سے لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ اشوانا۔ یہ اس حسین کی قبر ہے جس سے پیاسا مار دیا گیا۔ حسین کا لاشا دفنایا، آخری منزل آ گئی۔ بنی اسد والوں نے کہا مولا یہاں سارے لاشیں دفن ہو گئے، اب ہمیں رخصت دیں مولا، اجازت دیں۔ مولا نے کہا نہیں ابھی ایک لاشا باقی رہ گیا۔ کہاں ہے رونے والے عباس پر؟ چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے۔ عباس کا لاشا وہاں اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جا سکے، اتنی تلواریں پڑی تھی کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے تھا۔ مولا نے گلی موٹی چادر کو منگوایا، عباس کی لاش کے ٹکڑوں کو مولا نے چادر میں رکھا۔ مولا لحد میں اترے، سب سے کہا کوئی قریب نہ آنے پائے، سب دور ہو جائیں۔ راوی کہتا بہت دیر ہو گئی، میں نے سوچا کہیں میرے امام بیمار غش نہ کھا گئے ہوں۔ قریب پہنچا تو میں نے دیکھا میرے بیمار امام کا سر عباس کے سینے پر تھا اور فریاد کر رہے تھے اے میرے غیرت مند چچا، آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں۔ وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے مخلا و چادر نہ ہوئی، کا بازار ہے، منادی ندا دے رہا ہے یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، زینب کا سر کھلا ہے۔ چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا سید سجاد۔
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.